پرندوں چرندوں کو دانہ ڈالتے ہوں تو اللہ کی طرف سے 3 انعام ضرور ملیں گے۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ اپنے گھر کی چھت پر، صحن میں یا کسی کھلی جگہ پر پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں تو آسمان کے مالک کی طرف سے آپ کے نام کیا لکھا جاتا ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایک چھوٹی سی نیکی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے عمل پر 3 ایسے انعام عطا فرماتا ہے جن کا اندازہ اکثر لوگوں کو نہیں ہوتا۔ ذرا تصور کریں، ایک چھوٹا سا دانہ جو آپ زمین پر ڈالتے ہیں، ایک چڑیا آ کر اسے کھاتی ہے، ایک کبوتر اسے اٹھاتا ہے یا کوئی جانور اس سے اپنی بھوک مٹاتا ہے۔ یہ ایک معمولی سا منظر لگتا ہے، مگر آسمان پر یہی عمل آپ کے لیے رحمت، بخشش اور برکت کا سبب بن جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ 3 ایسے انعام بتانے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو اپنے پرندوں اور جانوروں کو دانہ ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بنت ہوا چینل میں خوش آمدید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ وہ انعام ہے جنہیں جاننے کے بعد آپ کہیں گے کاش مجھے یہ بات پہلے معلوم ہوتی اور شاید آج کے بعد آپ روزانہ دانہ ڈالنے کی عادت بنا لیں۔ لیکن ان 3 انعاموں میں سے تیسرا انعام ایسا ہے جو انسان کی زندگی بدل سکتا ہے، اور یہی وہ راز ہے جس کی وجہ سے بہت سے نیک لوگ اس عمل کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 3 انعام کون سے ہیں جو اللہ اپنے بندوں کو اس چھوٹی سی نیکی پر عطا فرماتا ہے۔ پہلا انعام، اگر انسان ذرا غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے دروازے بہت آسان رکھے ہیں۔ بعض نیکیاں تو ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر بہت چھوٹی دکھائی دیتی ہیں، لیکن ان کے اثرات انسان کی زندگی پر بہت گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ پرندوں اور چرندوں کو دانہ ڈالنا بھی انہی نیکیوں میں سے ایک ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کی مخلوق کی بھوک مٹانے کی غرض سے دانہ پانی رکھتا ہے تو یہ عمل صرف ایک عادت نہیں رہتا بلکہ ایک عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحم کرنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ جب آپ کسی کھلی جگہ، چھت یا صحن پر دانہ ڈالتے ہیں تو چڑیا، کبوتر اور دوسرے پرندے آ کر اپنی بھوک مٹاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی جانور اس دانے سے فائدہ اٹھا لے تو وہ بھی اللہ کے ہاں صدقہ شمار ہوتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس نے چند دانے ہی توڑ ڈالے ہیں، مگر حقیقت میں وہ ایک ایسی نیکی کر رہا ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیک لوگ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو بھوکا نہ رہنے دیں۔ اس عمل کا پہلا انعام یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے گھر میں فاقہ تندرستی آسانی سے جگہ نہیں بنا پاتی۔ جب کوئی بندہ اللہ کی مخلوق کی بھوک مٹانے کا ذریعہ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ گھر جہاں سے پرندوں اور جانوروں کو خوراک ملتی ہے وہاں برکت اترتی ہے اور رزق میں کشیدگی پیدا ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو خود سمجھ نہیں آتی کہ اس کے معاملات کیسے سنور رہے ہیں، مگر حقیقت میں یہ اسی کی نیکی کی برکت ہوتی ہے۔ غور کیجئے، جو شخص دوسروں کی بھوک کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے۔ یہی اللہ کی سنت ہے کہ جو بندہ رحم کرتا ہے اس پر رحمت نازل کی جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں برکت رہے، رزق میں کمی نہ آئے اور غربت اس کے دروازے تک نہ پہنچے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی، سخاوت کا رویہ اختیار کرے۔ چند دانے جو آپ زمین پر ڈالتے ہیں وہ دراصل آپ کے اپنے گھر کی رزق اور برکت کا سبب بن سکتے ہیں۔ دوسرا انعام، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کے لیے رزق کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جس کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم، شفقت کا برتاؤ کرنا بھی انہی اعمال میں سے ایک ہے جو انسان کو رب کی خاص رحمت کے قریب کر دیتا ہے۔ جب کوئی شخص پرندوں اور چرندوں کو دانہ ڈالنے کی عادت اختیار کر لیتا ہے تو وہ دراصل ایک خاموش صدقہ کر رہا ہوتا ہے، ایسا صدقہ جسے دیکھنے والا شاید کم ہو، مگر اللہ کے ہاں اس کی قدر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی نیکی کا دوسرا اور نہایت حیران کن انعام یہ بتایا جاتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے لیے حلال رزق کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اس کے لیے روزی کمانا مشکل نہیں رہتا، بلکہ حلال رزق خود اس کی طرف آنے لگتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب اس طرح سے پیدا کرتا ہے کہ اسے رزق کے لیے بے جا پریشانی، ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اس کے معاملات میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اسے ایسے مواقع عطا کرتا ہے جن سے وہ عزت طریقے سے اپنی روزی حاصل کر سکے۔ اہل علم اس حقیقت کو ایک مثال سمجھتی ہے کہ جب اللہ کسی بندے کے لیے رزق مقرر کر دیتا ہے تو وہ رزق اس سے ڈھونڈ لیتا ہے، جیسے موت ہر انسان کو ایک دن لازمی تلاش کر لیتی ہے اور کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ کا لکھا ہوا حلال رزق بھی انسان تک پہنچ کر رہتا ہے اگر بندہ اللہ پر بھروسہ رکھے اور نیکی کے راستے پر چلتا رہے، تو اس کے رزق کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ جو شخص اللہ کی بے زبان مخلوق کو دانہ ڈال کر ان کی بھوک مٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی بھلائی کے راستے کھول دیتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایسے مواقع پیدا ہو رہے ہیں جن سے اس کا رزق بڑھ رہا ہے، اس کے کام آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی اللہ کی خاص مہربانی ہوتی ہے کہ بندہ ایک چھوٹا سا نیک عمل کرتا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ اسے حلال رزق عطا کرتا ہے جو پھر اس کے پاس آنے لگتا ہے۔ تیسرا انعام اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا برتاؤ کرنا صرف ایک اخلاقی خوبی نہیں، بلکہ ایسی نیکی ہے جس کے بارے میں اللہ اپنے بندوں کو خاص انعامات عطا فرماتا ہے۔ جب کوئی انسان پرندوں اور جانوروں کو دانہ ڈالنے کی عادت بنا لیتا ہے تو دراصل وہ اللہ کی بے زبان مخلوق کی بھوک مٹانے کا سبب بنتا ہے۔ یہی عمل اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کو وہ بندے زیادہ پسند ہیں جو اس کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں اور ان کے لیے آسانی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی نیکی کا تیسرا بڑا انعام یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے رزق میں غیر معمولی برکت عطا فرماتا ہے۔ برکت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ مال زیادہ ہو، بلکہ اصل برکت یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی انسان کے پاس ہو وہ کافی محسوس ہونے لگے، اس میں سکون بھی ہو اور فائدہ بھی۔ بسا اوقات انسان کی آمدنی زیادہ نہیں ہوتی مگر اس کے گھر کے معاملات پھر بھی آسانی سے چلتے رہتے ہیں، ضروریات پوری ہوتی رہتی ہے اور زندگی میں اطمینان برقرار رہتا ہے۔ یہ دراصل اسی برکت کا اثر ہوتا ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ جو شخص پرندوں اور چرندوں کو دانہ ڈالتا ہے وہ گویا اللہ کے بندوں کی ضرورت پوری کر رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری مخلوق کو بھوکا نہیں رہنے دیتا تو اللہ بھی اس کے رزق کے دروازے وسیع کر دیتا ہے۔ پھر اس کے مال میں ایسی برکت آتی ہے کہ وہ کبھی حقیقی تنگی محسوس ہی نہیں کرتا، غربت اس کے قریب نہیں آتی، محتاجی اس کے دروازے تک نہیں پہنچتی، اس کے گھر میں رزق کی روانی برقرار رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ چند دانے جو وہ زمین پر رکھتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتے بلکہ یہ اللہ کے محافظ ہو جاتے ہیں۔ پھر یہی چھوٹا سا عمل ان کے رزق میں کشادگی، دل میں سکون اور زندگی میں برکت کا سبب بن جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے آسانیوں کے راستے کھول دیتا ہے اور اس کے رزق کو ایسی برکت عطا کرتا ہے جس کا وہ خود بھی کبھی مکمل اندازہ نہیں لگا پاتا۔ محترم ناظرین، انسانی زندگی میں بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر بہت معمولی نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل چرندوں اور پرندوں کو دانہ ڈالنا بھی ہے۔ جب کوئی انسان اپنے ہاتھوں سے دانہ بکھیرتا ہے اور پرندے آ کر اسے چگتے ہیں یا کوئی جانور اسے اپنی بھوک میں مٹاتا ہے تو یہ منظر صرف ایک فطری منظر نہیں لگتا بلکہ یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت اور رحم کا اظہار بن جاتا ہے۔ اسلام ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کیا جائے، کیونکہ جو دل مخلوق کے لیے نرم ہوتا ہے وہی دل اللہ کے نزدیک محبوب بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بار بار اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے اور انسان کو اس کا نگہبان بنایا گیا ہے۔ جب انسان اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ان بے زبان مخلوقات کا خیال رکھتا ہے تو دراصل وہ اس امانت کو ادا کر رہا ہوتا ہے۔
جو اللہ نے اسے سونپی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی ہمیں بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں جو جانوروں کے ساتھ رحم اور شفقت کا درس دیتے ہیں۔ ایک مشہور حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت کو صرف اس وجہ سے عذاب دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو قید کر کے بھوکا رکھا اور اسے نہ خود کھانا دیا نہ اسے آزاد کیا کہ وہ زمین سے کچھ کھا لیتی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ذکر ملتا ہے کہ ایک شخص کو صرف اس وجہ سے اللہ نے بخش دیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ ان واقعات سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کتنا بڑا عمل ہے۔ جب ایک گھونٹ پانی پلانے پر اتنا بڑا اجر مل سکتا ہے تو سوچیں کہ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جو روزانہ پرندوں اور جانوروں کے لیے دانہ اور خوراک کا انتظام کرتا ہے۔ بزرگان دین بھی ہمیشہ اس بات پر زور دیتے رہے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی اختیار کرو، کیونکہ یہی نرمی تمہارے دل کو نور سے بھر دیتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول مشہور ہے کہ جو دل مخلوق کے لیے نرم ہوتا ہے وہی دل خالق کی معرفت کے قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سے صوفیاء اور اولیاء اللہ کی زندگیوں میں ہمیں یہ عادات ملتی ہیں کہ وہ پرندوں اور جانوروں کو خوراک دیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی زمین پر رہنے والی ہر مخلوق کسی نہ کسی طرح اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس حقیقت کا ذکر موجود ہے کہ آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن انسان ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتا۔ جب کوئی شخص پرندوں کو دانہ ڈالتا ہے تو گویا وہ ان مخلوقات کے ساتھ ایک خاموش تعلق قائم کر لیتا ہے جو ہر وقت اللہ کی حمد بیان کر رہی ہوتی ہے۔ یہ عمل انسان کے دل میں عاجزی پیدا کرتا ہے اور اس سے یاد دلاتا ہے کہ وہ اس وسیع کائنات کا صرف ایک حصہ ہے، مالک نہیں بلکہ ایک خادم ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ وہ اکثر اپنے مریدوں کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ زمین کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کرو تاکہ آسمان والا تم پر مہربان ہو جائے۔ اسی طرح بہت سے اولیاء اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے گھروں یا خانقاہوں کے قریب پرندوں کے لیے دانہ ڈالا کرتے تھے تاکہ کوئی بھی مخلوق بھوکی نہ رہے۔ وہ اس عمل کو صرف صدقہ نہیں بلکہ دل کی صفائی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب انسان کسی بے زبان جانور کو کھاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں شکر اور عاجزی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ نے اسے اس قابل بنایا ہے کہ وہ کسی دوسرے کے لیے آسانی کا سبب بن سکے۔ محترم ناظرین، فطرت کا نظام بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ اس دنیا میں ہر مخلوق ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ پرندے صرف خوبصورتی کے لیے نہیں بنائے گئے بلکہ وہ قدرتی توازن کا حصہ ہیں۔ وہ زمین میں بیج پھیلاتی ہیں، ماحول کو متوازن رکھتی ہیں اور انسان کو دل کو سکون دیتی ہیں۔ جب انسان ان کے لیے دانہ ڈالتا ہے تو وہ دراصل اس قدرتی نظام کا حصہ بن جاتا ہے جسے اللہ نے حکمت کے ساتھ قائم کیا ہے۔ بہت سے ماہرین فطرت کا کہنا ہے کہ پرندوں کے ساتھ وقت گزارنا، انہیں خوراک دینا انسان کے ذہنی سکون کے لیے بھی بہت مفید ہوتا ہے۔ یہ عمل انسان کو فطرت کے قریب لے آتا ہے اور اس کے دل میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں صدقہ صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے بلکہ ہر مخلوق تک پھیلایا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے اور اس میں سے کوئی پرندہ، انسان یا جانور کھا لیتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ جب کوئی شخص دانہ ڈالتا ہے، اس دانے سے ایک چھوٹی سی چڑیا بھی فائدہ اٹھا لیتی ہے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ یہی وہ خوبصورتی ہے جو اسلام کی تعلیمات کو دوسرے نظاموں سے منفرد بناتی ہے، کیونکہ یہاں انسان کو صرف اپنے فائدے کا نہیں بلکہ پوری مخلوق کے فائدے کا سوچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ علماء کرام بھی اکثر اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک دل کو نرم بناتا ہے۔ جب دل نرم ہوتا ہے تو انسان کی عبادت میں بھی خشوع پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے دل میں سکون نہیں ہے، یہ عبادات میں وہ کیفیت محسوس نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ ایسے لوگوں کو بزرگان دین یہ مشورہ دیتی ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کا رویہ اختیار کرو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، کسی پیاسے کو پانی پلا دو یا پرندوں اور جانوروں کے لیے دانہ رکھ دو۔
یہ چھوٹے چھوٹے اعمال انسان کے دل کو بدل دیتے ہیں اور اس کے اندر ایک نئی روشنی پیدا کر دیتی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جب انسان فطرت کے قریب ہوتا ہے تو اس کا دل دنیا کی بے مقصد دور سے کچھ دیر کے لیے آزاد ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت جب پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں، دانا چگنے کے لیے آتے ہیں، تو یہ منظر انسان کے دل کو عجیب سا سکون دیتا ہے۔ اس لمحے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کی وسیع مخلوق کے لیے بھی کچھ کر رہا ہے۔ یہی احساس دراصل انسان کو ایک بہتر انسان بناتا ہے۔ چرندوں اور پرندوں کو دانہ ڈالنا دراصل ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو رحم، شکر اور عاجزی کی طرف لے جاتا ہے اور اسے یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی زمین پر رہنے والی ہر مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا بھی عبادت کا حصہ ہے۔ انسان جب اللہ کی مخلوق کے بارے میں غور کرتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی گئی۔ ہر مخلوق اپنے اپنے انداز میں اللہ کی قدرت، حکمت کی نشانی ہے۔ پرندے آسمان میں اڑتے ہوئے اللہ کی عظمت کا اعلان کرتے ہیں، جانور زمین پر چلتے ہوئے اس کے نظام کی گواہی دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار اور اپنے پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں جو تمہاری طرح ایک امت نہ ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام مخلوقات بھی اللہ کے بنائے ہوئے ایک مکمل نظام کا حصہ ہیں۔ جب کوئی انسان چرندوں اور پرندوں کو دانہ ڈالتا ہے تو وہ اس نظام کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر لیتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ نے اسے صرف اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے بھی پیدا کیا ہے۔ اولیاء کرام اور بزرگان دین کی زندگیوں میں ہمیں اس بات کی جھلک بار بار ملتی ہے کہ وہ مخلوق کے ساتھ شفقت کو بھی بہت بڑی عبادت سمجھتے تھے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک روایت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ وہ سفر پر جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ پرندے زمین پر دانہ تلاش کر رہے ہیں مگر انہیں کچھ نہیں مل رہا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جب تک ان پرندوں کے لیے کچھ خوراک کا انتظام نہ ہو جائے ہم یہاں سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نزدیک بندے صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر جاندار کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتی ہیں۔ ان کے نزدیک مخلوق کے ساتھ مہربانی کرنا دراصل اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نصیحت میں فرماتے ہیں کہ جو شخص زمین والوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ یہ نصیحت صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی کی دعوت ہے۔ جب انسان دل میں یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی کا سبب بنے گا تو اس کی زندگی کا انداز بدل جاتا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد موجود چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک پرندہ دانہ تلاش کر رہا ہے یا کچھ جاندار بھوک سے پریشان ہے تو اس کے دل میں فوراً مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ احساس ہے جو انسان کو حقیقی معنی میں نرم دل اور با اخلاق بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جاندار کے ساتھ بھلائی کرنے میں اجر ہے۔ یہ الفاظ بہت وسیع، اس میں انسان، جانور اور پرندے سب شامل ہیں۔ جب کوئی شخص کسی پرندے کے لیے دانہ رکھتا ہے یا کسی جانور کے لیے خوراک کا انتظام کرتا ہے تو وہ دراصل اسی تعلیم پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عمل ضائع نہیں ہوتا بلکہ اس کے بدلے میں انسان کو روحانی سکون اور دل کو اطمینانیت حاصل ہوتی ہے۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور آپ کو اس ویڈیو میں کس چیز نے زیادہ متاثر کیا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر ایک نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔